لوگ دعا کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل میں وسوسہ آتا ہے، اتنا زمانہ ہو گیا دعا کرتے ہوئے، بیماری ختم نہ ہوئی، یہ پریشانی ہے یہ دور نہ ہوئی، حالات رکاوٹ میں ہیں یہ ختم نہ ہوئے۔ میرے عزیزوں، اس بات کو یقینی جانا، ہمارے معاملات ہم سے زیادہ اللہ بہتر جانا، اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی بہتر ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اللہ اس بیماری کو کیوں لے کر آئے، کہ اس کے نتیجے میں اللہ کسے کسے سبق سکھائے گا اور کس کس کی تربیت ہوگی، اور اللہ اپنی زمین سے کس بوجھ کو، کس ہاتھ کو صاف کرنا چاہتا ہے اور کس کو ایمان سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب تک چیز وہاں تک نہ پہنچ جائے اللہ کا نظام حرکت میں نہیں آتا۔ آپ کبھی تنہائی میں غور کرو، حضور پاک علیہ السلام پر پتھر پڑے اور اللہ دیکھ رہا ہے، زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیرا جا رہا تھا اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم میں کون اس مرتبے کا ہے؟ ہماری تو گھاس کی اوقات بھی نہیں ان اللہ کے بندوں کے سامنے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر چاہتا تو آرا لگانے والوں کو سرما بنا دیتا۔ وہ کہتا نہیں، میں دنیا میں سب کو کرنے کا موقع دیتا ہوں کہ تم بھی اپنے جتنے بھی تمہارے کسبل ہیں سب کو آزما دو، پھر تمہیں میں بتاؤں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کفر کی سزا اس دنیا میں نہیں ہے، کفر کی سزا اس دنیا میں نہیں ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ کہتا ہے انہیں تو آخرت میں دیکھوں گا۔ کھل کر موقع دیتا ہے، جو چاہے کرو، بند کرو، ویران کرو، توڑو، برباد کرو، قتل کرو، ٹھیک ہے، ایک موقع ہے، مگر سب لمٹ کے اندر ہے، لمٹ سے باہر نہیں ہے۔ اور جب پکڑ پر آئے گا تو کہتا ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسا باندھوں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ عَجُولٌ، انسان جلد باز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہو جائے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ جلدی سے ہو جائے۔ اللہ کہتا نہیں، خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، تم جلدی کی پیداوار ہو، میرا تو اپنا ایک نظام ہے۔ دعا کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے دعا مانگی قبول نہ ہوئی، دعا کے جملوں کے ذریعے اللہ سے محبت ہوئی۔ عجیب بات ہے، ہم کس دنیا میں کھو گئے؟ ہم سوچتے ہیں کہ دعا میں جو مانگا اگر وہ مل کے تو قبول ہو گئی، نہ تو کچھ نہ ہوا۔ ایک ایک جملہ بندہ اللہ سے کہہ رہا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ آمین میرے اللہ، ایک ایک جملے سے رب العالمین سے بندہ قریب ہو رہا ہے، اس کی محبت دل میں آ رہی، عظمت دل میں آ رہی، احترام دل میں آ رہا ہے، ایک ایک لفظ کے ذریعے اللہ کا پیار انسانوں کے دلوں میں اترا ہے۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ دعا جو مانگی تھی وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ دعا تو اچھی و غریب پیار کی چیز ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے دروازے پر کسی کو نہیں آنے دیتا، انہی کو آنے دیتا ہے جو مقرب ہوتے ہیں، اور اللہ دعا کا کسی کو موقع دے تو اس کا مطلب ہے کہ یوں ہی نہیں، اس کی رحمت ہمارے دلوں پر آئی، اس کی رحمت نے ہمیں یہ موقع دیا کہ میں نے اور آپ نے اتنی دیر اللہ کو یاد کیا۔ چہرے بتاتے ہیں، آنکھیں بتاتی ہیں، دل کا سکون بتاتا ہے کہ اللہ کی یاد میں ایک عجیب و غریب بات، ایک قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پرانی بات ہو گئی، ایک صحابہ دہلی کے رہنے والے رامپور جا رہے تھے، یہاں رکے اور پھر رامپور گئے، یہاں شریک ہوئے اور کہنے لگے اگر میں آج مسجد میں شریک نہ ہوتا تو میں طے کر چکا تھا کہ میں کل کو عیسائی ہو جاتا۔ بولے میں اسلام سے دور تھا، میں طے کر چکا تھا، لیکن تنہا ایک مسجد کی شرکت نے میرے دل کو بدل دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے تو اللہ کا اتنا پیار سمجھایا، ایک ماں کو ہم نے ماں مان لیا، چند دن دوست کی بنیاد پر باپ کو باپ مان لیا، بھائی جان کہنے لگے، گھر والے کہنے لگے، دوست کا اعتبار، اور وہ رب العالمین پاک ذات جو میرے اور آپ کے کروڑوں گناہوں سے واقف ہے، پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہی۔ یہ کم انعام ہے؟ کتا بنا دیا ہوتا اگر ہمارے گناہوں کی پکڑ ہوتی۔ میں نہیں جانتا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے میں کیا کر رہا ہوں، مگر اللہ جانتا۔ ہمارے دن و رات کیسے ہیں؟ یعلم السر واخفی لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، وہ کہتا نہیں مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میں تمہاری اوقات سے واقف ہوں، اور اس کے بعد بھی موقع دے رہا ہے، اس کے بعد بھی موقع دے رہا ہے، اور چلو چلو آگے چلو آگے چلو۔ اگر وہی بندہ جس نے 80 سال بھی زنا کیا اور اللہ سے یہ کہہ دے کہ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔
یقین کرو اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، پوری دنیا کے درد کو دل میں سما کر اللہ سے بھیک مانگیں، اللہ اپنے کرم سے ان پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے، ہمیں صحیح دعا صحیح توبہ کی توفیق دے دے، اور پھر اپنے کرم سے ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما دے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لک الحمد حمدا جمیلا طیبا مبارکا، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامہ، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودہ، اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، اللہم لک الحمد ملء السماوات، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک العز کلہ، اللہم لک الملک کلہ، اللہم بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہم لا رب الا انت ولا معبود الا انت ولا الہ الا انت، لا مسجود الا انت ولا محبوب الا انت، لا باقی الا انت، اللہم انت انت، اللہم انت انت، لا الہ لا الہ غیر لا الہ غیر، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلم وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تزغ قلوبنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، اللهم لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، لا تجعلنا مع القوم الظالمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، ولا تجعلنا بدعائك شقيا، وكن لنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا باقي أنت الباقي، يا قاضي الحاجات، يا حل المشكلات، يا دافع البليات، يا دافع البليات، يا دافع البليات، يا دافع البليات، يا خير الرازقين، يا خير الرازقين، يا خير الرازقين، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الصدور، يا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أكرم الأكرمين،
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اللهم إنا نعوذ بك من لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت نفسك رب اغفر وارحم 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 رب اغفر رب اغفر رب رب اغفر لنا قبل الموت رب اغفر لنا قبل الموت رب اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من التردي اللهم إنا نعوذ بك من الغرق اللهم إنا نعوذ بك من الحرق اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص اللهم إنا نعوذ بك من الجنون اللهم إنا نعوذ بك من الجذام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من أخر علينا شيء أو أخر علينا شيء أن يخر علينا شيء أو نخر على شيء اللهم إنا نعوذ بك من الكفر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر اللهم إنا نعوذ بك من الشرك اللهم إنا نعوذ بك من الشرك اللهم إنا نعوذ بك من مواقف الخزي والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من مواقف الخزي في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم عاف أمة محمد اللهم الطف أمة محمد اللهم الطف بأمة محمد اللهم الطف بأمة محمد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من القانتين إن الله هو التواب الرحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نستغفر الله ربي نستغفر الله ربنا نستغفر الله ربنا نستغفر الله ربنا نستغفر الله پیارے اللہ کریم اللہ مہربان اللہ ہمارے واحد اور اوحد اللہ پیدا کرنے والے مالک پیدا کرنے والے خالق اللہ تیرے گناہ گار عاجز مسکین بندے اپنی غلطیوں کا اقرار کرنے والے اپنے جرموں کا اعتراف کرنے والے پیارے اللہ دور دراز سے آنے والے اللہ تیرے گھر میں حاضر ہیں رب کریم ایسے وقت میں حاضر ہیں جب ہر طرف سے حالات نے گھیر لیا
ہر طرف سے بیماریوں نے گھیر لیا. پہلے باطل نے گھیرا، اس سے پہلے ہمارے نفس نے گھیرا، اس سے پہلے شیطان نے گھیرا، اس سے پہلے بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیرا کر لیا. پیارے اللہ اب تو آسمانوں سے بجلیوں نے گھیر لیا. اے پیارے اللہ، کیا تو نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تو ایک کو بھی نہیں چھوڑے؟ اے اللہ ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں، سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، عورتوں نے دوپٹے پھیلائے ہوئے ہیں، مردوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، سفید داڑھی والوں نے اٹھائے ہیں. اے اللہ تیرے نبی کی امت کے لیے، اپنے لیے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. اے اللہ اگر ہم مر گئے تیرا کچھ نہ بگڑے گا، تیرا کچھ نہ بگڑے گا. تیری خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. تو نے پہلے بھی بہت مارے ہیں، تو بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہے. معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گھر کی عورتوں کو معاف فرما، ہمارے جوان بوڑھوں کو معاف فرما، اعزاء و اقارب کو معاف فرما، دوست احباب کو معاف فرما، ہم سب کے خاندانوں کو معاف فرما، ہمارے اپنے پرایوں کو معاف فرما، دوست احباب دشمنوں کو معاف فرما، ساری انسانیت کو معاف فرما، ساری انسانیت کو معاف فرما دیجئے، ساری انسانیت کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ بہت ہو گیا، اب رحم فرما دیجئے، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. ہم چند لوگ تیرے نبی کی ساری امت کی طرف سے بھیک مانگے. کتنے لوگ ہیں جو لقمے سے ترس رہے ہیں، کتنے ہیں جو پریشانیوں میں ہیں، کتنے ہیں جن کے بیمار بستروں پر ریڑیاں اڑ رہے ہیں. پیارے اللہ، کریم اللہ، تو بتلا تیرے سوا کون ہے سننے والا، کون ہے بیماریوں کا دور کرنے والا، کون ہے روزی کے دروازے کھولنے والا، کون ہے اٹکے کاموں کو دور کرنے والا. تو ہی تو ہمارا مالک ہے. اگر تو بھی نہیں سنے گا تو خاص ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رات اور دن کے گناہوں کو معاف فرما. کہ اللہ بہت دو رنگی کر لی، بہت منافقت کر لی. جب لوگوں کے سامنے آئے تو لمبے کرتے پہن کر، لوگوں کے سامنے آئے تو پگڑیاں باندھ کر، اندھیرے اجالے میں تجھے بھول گئے، تجھے نہ دیکھا. ساری دنیا کو گناہ کرنے کے موقع پر دیکھا، کوئی جھانک تو نہیں رہا ہے مگر تجھے نہ دیکھا. ہم میں سے ایک ایک کے گناہ کو معاف فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما. اے اللہ ان کے دروازوں کو کھول دیجئے، ان کے دروازوں کو کھول دیجئے، ان کے دروازوں کو کھول دیجئے. پیارے اللہ ہم تو ویسے ہی نکمے تھے، جب سے مسجدوں کے دروازے بند ہوئے ہماری اکثریت نے نماز ہی چھوڑ دی، نماز چھوڑ. اس وقت کے آنے سے پہلے جب ہمارے سامنے ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹیں، ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹیں، تیری ذات پاک کی قسم تجھ سے بھیک مانگ رہے، معاف کر دیجئے، معاف کر. اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ان مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو آباد فرما دیجئے.
ان کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچا کہ جب لوگ کہیں گے جب کھلیں گی، اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تیری قدرت ہے، تیرا اختیار ہے، تیری قدرت ہے، تیرا اختیار۔ یہ دنیا کے لوگ کہاں سے آئے؟ سینکڑوں میل کا سفر کر کے آئے، یہ صرف تیری محبت میں آئے۔ ان کے قدموں کی دھول کی لاج رکھ لے، ان کے سفروں کی لاج رکھ لے، ان کے آنے کی لاج رکھ لے، ان کے آنے کی لاج رکھ لے۔ آج کی اس مجلس کو حقیقی مجلس بنا دے، ہمارے گھروں میں برکتوں کا ذریعہ بنا دے، ہماری روزی کے کھلنے کا ذریعہ بنا دے، ہماری بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بنا دے، مدارس کے کھلنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ مرکزوں کے کھلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے پیارے اللہ، دین کا کہنا بند ہو گیا، دین کا سمجھانا بند ہو گیا، کیا ہوگا اس انسانیت کا؟ رب کریم رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہماری مصیبت کو دور فرما، ہم سب کی تکلیفوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے اٹکے کاموں کو بنا دیجئے، ہمارے اٹکے کاموں کو بنا دیجئے۔ اے اللہ دنیا آپ کی طاقت میں ہے، آپ کسی کی طاقت کے نیچے نہیں ہے۔ اے اللہ تو کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، تو کسی کے دباؤ میں نہیں۔ اے اللہ اس مجلس میں سفید داڑھی والے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، کسی کی آنکھ کا آنسو تو ہوگا جو تیرے دربار میں قبول ہوگا۔ یہ گندا گناہگار اس آنسو کا واسطہ تجھے دے رہا ہے۔ ہم میں سے کسی کو محروم مت فرما، ہم میں سے کسی کو محروم مت فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی ضروریات کو پورا فرما، سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما، سب کی سب تکلیفوں کو دور فرما، سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما، جنہوں نے کہلایا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کو بیماریوں سے دور فرما، جو جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اے پیارے اللہ حفاظ کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، ائمہ کی حفاظت فرما، دین کے خادموں کی حفاظت فرما، پیارے اللہ معاونین کی حفاظت فرما، ایک ایک جوان مرد عورت، ایک ایک بوڑھے مرد عورت کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، پیارے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ مایوس نہ فرمائیے، مایوس نہ فرمائیے، مایوس نہ فرمائیے، ان سب کے دلوں میں سکون اور سکینت اتار دیجئے کہ جاؤ جاؤ تمہاری دعا قبول کر لی، جاؤ جاؤ تمہاری دعا قبول۔ یا اللہ آپ کے نبی نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی سب کچھ ہم سب کے ہماری نسلوں کے حق میں قبول فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہم سب کو پناہ مقدر فرما، ہماری نسلوں کو، اعزاء اور اقارب کو، دوست احباب کو اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو ان تمام شرور سے محفوظ فرما، اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔